السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 ہوگا۔ تو قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، واو اور من سے، الناس لوگ، اور لوگوں سے۔ یہ الناس کا معنی انسان ہوتا ہے، جیسے سورت کا نام بھی ہے قرآن مجید میں الناس، اور اردو کا لفظ اس کو یاد رکھنے کے لیے انس جن و انس ہم کہتے ہیں، جن اور انسان، تو انس کو یاد رکھیں تو یہ آپ کا معنی یا پکا ہو جائے گا۔ من یقولو، من جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے۔ یہ یقولو کو یا کا تو معنی وہ ہے، اور قول کو یاد رکھنے کے لیے قول اور قال، اردو کا لفظ تو خیر قول ہوگا، قول و قرار ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آمنا میں ہم ایمان لائے، الف میم اور نون امن، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ایمان باللہ اللہ کے ساتھ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، واقع معنی اور، بالیوم، یوم کو یاد رکھنے کے لیے اردو میں ہم یوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی درخواست لکھتا ہے تو 2 یوم کی، 3 یوم کی چھٹی عنایت فرمائی جائے، یا ایام اس کی جمع بولتے ہیں۔ الآخر، آخر بھی ہم اردو کا لفظ آخر والا یا آخری والا یہیں سے لیا ہے۔ وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت پر۔ وما، اور نہیں، ہم وہ، بمومنین، مومن، یہ بھی ایمان اور مومن اور امن یہ سارا آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ ترجمہ یہ بنے گا، اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، اور وہ مومن نہیں ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یخادعون میں پھر وہی یا کے معنی تو وہ، اور واو نون جو ہے یہ جمع کو بتلا رہا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے خا، دال اور عین۔ یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں، سیکھیں اس کو۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور خے دال عین جو ہے لفظ، جو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی دھوکہ دینا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی رنگ بدلنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی چھپانا بھی ہوتا ہے، اور اس راستے کو بھی عربی میں کہتے ہیں جو کبھی نظر آئے کبھی گم ہو جائے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لائے، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، بریکٹ میں کوشش لکھ لیں۔ وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم، اپنی جانوں کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو۔ یہ جو اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ نفس، نفسہ، نفسی کا عالم ہوگا، یہ والا جو ہے لفظ آپ یاد رکھیں۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں، واقع معنی اور، ما نہیں، شعور اردو میں ہم جو لیتے ہیں وہ یہیں سے بنا ہے، یشعرون۔ تو
یہ آج کا سبق تھا، اس کا ترجمہ آپ نے آسان لفظوں میں سنا۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آئیے آیت نمبر 8 پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان دو آیتوں میں جو ارشاد فرما رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلے اسباق کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جب قرآن کا سورہ بقرہ کا آغاز ہوا تو اس میں پہلا گروہ بتایا گیا متقین کا، اور ان کی نشانیاں بتائی گئیں جو مومن لوگ ہوتے ہیں، فلاح والے لوگ ہیں۔ دوسرا گروہ بتایا جو سیدھا انکار کرتے ہیں، کافر لوگ۔ اور اب تیسرے گروہ کی بات، جو صاف انکار نہیں کرتے، نہ مومن ہیں، وہ اوپر سے ایمان لاتے ہیں اور دل سے ایمان نہیں لاتے، جو اللہ نے فرمایا۔ اور یہ گروہ مدینہ کے اندر تھا، مکہ میں تو تھے ہی نہیں۔ مکہ میں یا پکے مسلمان تھے یا پکے کافر تھے۔ جب ہم مدینہ تشریف لائے اور اللہ نے اسلام کو غلبہ دینا شروع کیا تو جو خود وہاں پر حکومت اور بادشاہت کے امیدوار تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول، انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام کے سامنے مخالفت کرنا وارے کا کام نہیں ہے، تو اب انہوں نے پھر اوپر سے اسلام لے آئے اور دل میں کفر رکھا۔ تو اللہ پاک یہی بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، قیامت پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ اپنے اس فعل سے اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ وہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے دھوکے کو واضح کر دیا کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنی جانوں کو۔ اپنے آپ کو انہوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکے، کیونکہ اللہ نے بدریہ وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتا دی۔ تو ویسے بھی جو دھوکہ ہے، منافقت ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلتی۔ وہی کی گائیڈ لائن نہ بھی ہو، انسانوں میں آپ عام انسانوں میں کسی سے دھوکہ کریں تو وہ کتنی دیر چلے گا؟ اور اللہ فرماتا ہے وما یشعرون، اور انہیں شعور تک نہیں ہے، یعنی پاگل اس درجے کے ہیں کہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ اسلام والوں کو دے رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے۔ کیسے بلا کہ اگر وہ ایمان لے آتے اور اچھے کام کرتے تو یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے، تو قیامت کو کامیاب ہو جاتے۔ تو وہ ایسا نہیں کر رہے، تو دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ ان کے فراڈ سے، ان کے دھوکے سے، ان کی ہیرا پھیریوں سے اللہ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو بچانے والا ہے، اور اللہ نے بچا کے دکھا دیا۔ جتنی چالیں انہوں نے چلیں ان میں سے کوئی بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر آج کے سبق میں ہمیں 2 باتوں کا بہت وضاحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ جو منافقت ہے یہ اللہ کو زیادہ ناپسند ہے کفر سے بھی، کیونکہ 3 گروہ ڈسکس ہوئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کے اندر کافروں سے بھی نیچے ہوگا۔ اور منافقت 2 طرح کی ہے، منافق 2 طرح کا ہوتا ہے، نفاق 2 طرح کا ہے۔ ایک نفاق عقیدے کے لحاظ سے، نفاق عقیدے کے لحاظ سے، نفاق بالعقائد، اور دوسرا ہوتا ہے نفاق بالاعمال، عمل کے لحاظ سے نفاق۔ یہ دونوں ہی بڑے خطرناک ہیں۔ پہلا جو ہے، جو عقیدے کے لحاظ سے نفاق ہے، وہ تو بندہ پکا منافق ہو جاتا ہے اور پکا جہنمی ہے، کوئی گنجائش نہیں اس کی جہنم سے نکلنے کی۔ جو دل کے ساتھ ایمان نہ لائے اور زبان سے کہتا رہے تو وہ پکا جہنمی ہے۔ اب جو دوسرا نفاق ہے اعمال کا، وہ جہنم میں جائے گا لیکن اپنی سزا کاٹ کے واپس اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا، لیکن
کیا جہنم کی سزا وہ عارضی سزا ہے، وہ تھوڑی سزا ہے؟ تو وہ جو عمل کے لحاظ سے نفاق ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور مجھے دونوں نفاقوں سے بچائے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں بتائیں، ایک حدیث میں 4 بتائیں، اور منافق کی بہت سی نشانیاں ہیں، اگر وہ ساری پائی جائیں تو بندہ پکا منافق ہے، اور اگر وہ ان میں سے کوئی ایک پائی جائے تو منافقت کا ایک حصہ بندے کے اندر ہے، وہ چھوڑنا چاہیے ورنہ سزا ملے گی۔ کیا فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امانت میں صرف روپے پیسہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے آگے نہیں بتانی تو وہ امانت ہے، کوئی مشورہ کرتا ہے وہ امانت ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے وہ بھی امانت ہے، آپ کی ڈیوٹی بھی امانت ہے، تو امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ 2 نشانیاں ہوگی، پہلی بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، تیسری وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا بھی منافق کی علامت ہے۔ چوتھا، جب وہ جھگڑے غصے میں ہو تو پھٹ پڑے، بری زبان استعمال کرے، گالیاں نکالے، تو یہ 4 بڑی نشانیاں ایک ہی حدیث میں آئی ہیں، اور 5ویں نشانی یہ بھی آئی ہے ایک اور حدیث میں کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ اگر ہم پر یہ نماز بھاری لگتی ہے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، یا 5ویں نہیں پڑھتے تو پھر اور محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور ایک اور نشانی قرآن نے بتائی منافق کی کہ وہ نماز کی طرف آتے ہوئے سستی سے آتے ہیں، کاہلی کے ساتھ۔ اگر یہ ہمارے اندر ہے کہ ہم نماز کے اندر سستی دکھاتے ہیں اور باقی کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور بھی بڑی نشانیاں منافقوں کی ہیں، یہ بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر قسم کے نفاق سے بچائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔